आइए खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। रोमियो के नाम पौलुस का खत, उसका 3 बाब 9 से 20 आयत तक खुदा के सुंदर पाक कलाम की तिलावत सुनिए। रोमन्स चैप्टर 3 9 to 20 सफ़ा नंबर 142 पर है उर्दू की बाइबल में। रोमियो उसका 3 बाब उसकी 9 आयत से मैं खुदा के सुंदर पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। यूं मरकूम है, बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मुताहत हैं। चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के माल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कदूस 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 जिंदा पाक खुदा, तू जो कदीमुल अयाम है, बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हुए खुदावन इस वक्त तेरे सामने आते हैं और प्यारे खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, सच्चाइयों के लिए। इल्तिजा करते हैं कि तुम्हारी अक्लों को रोशन कर, हमें समझ अता फरमा, अपने पाक रूह से मामूर कर, अपने लोगों के साथ होना, बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई, जब मैं खुदा के पाक कलाम की तैयारी करता हूँ आपको कलाम पेश करने के लिए, तो मेरे सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अभी जब मैं रोमियो के इस खत को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि इसमें इतनी खूबसूरत बातें हैं जो कि बांटने वाली हैं। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इतने साल हो गए खुदा के पाक कलाम को पेश करते हुए, मुझे खिदमत में अभी 36 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक तशनगी है, एक भूख है, प्यास है अपने अंदर भी सीखने की और सिखाने की। तो खैर बात ही बड़ी दूर की है, मैं इस लायक नहीं कि इस बातों को बयान कर सकूं। ये खुदा उनका पाक रूह है, ये जस्ट अ वेसल, हम मिट्टी के बर्तन है जिनमें खजाना रखा हुआ है और उस लिए कहते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि ये जो खुदा उनका पाक कलाम है, इसके एक एक लफ्ज पर अगर आप गौर करना शुरू करें तो बहुत ज्यादा सिटिंग चाहिए हमें। मन तो मेरा चाहता है कि मैं इन तमाम बातों को पेश करूं, और ये जो खासतौर पर शरीयत और फजल का, ये तो मेरा थीसिस भी रहा और बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। गलतियों के खत की मैंने तफसीर जो लिखी और उसके बाद जो एक बुक लिखी शरीयत और फजल का तकाबली जायजा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ एंड ग्रेस। तो इस पे तो बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारा मजमून जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर सिर्फ मैं इस हवाले के, क्योंकि जब हमने तलावत किया है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, फिर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। पौलुस रसूल जब रोमी खत को ये लिख रहे थे रोम की कलीसिया को, तो वहां पर जो एक तो वो थे जो कि गैर कौम से आए थे मसीहत में, जिनको जिंटाइल्स कहा जाता है, और एक वो थे जो कि यहूदियत से मसीहत में आए थे। तो यहूदी जो थे वो अपने जो मजहबी तरीकाकार था, रिचुअल्स जो थी, उन पर बड़ा फख्र करते थे, मजहबी रियासत पर।
اور جو बेचारे जो गैर कौमों से आए थे उनको तो पता ही नहीं था इन बातों के बारे में। तो पालूस रसूल दर हकीकत ये बताना चाहते हैं कि हम सब हालत के एतबार से हम गुनाहगार हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, हालत के एतबार से हम गुनाहगार हैं, ये हमारी कंडीशन है। और स्टेटस जो हमें दिया गया है खुदावन की तरफ से वो है कि हम खुदा के बेटे, और बेटे ऐसी है कि जैसे हमारी जो कंडीशन है वो यार एशियन, और जो एक स्टेटस जो हमें दिया गया इस कंट्री में वो है कि वी आर ब्रिटिश। सो एशियन ब्रिटिश आप कह सकते हैं, पाकिस्तानी ब्रिटिश कह सकते हैं, इंडियन ब्रिटिश कह सकते हैं। खैर ये हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हम हालत के एतबार से गुनाहगार हैं, और कोई भी इस शख्स नहीं कह सकते कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। तो ये यहाँ पर पौलुस रसूल दर के इब्तदाई कलीसिया को ये बताना चाहते, किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। और रोमी के खत को पौलुस जब लिखते हैं तो उनके सामने ये मोहब्बत थी खुदावंद की कि वो चाहते थे कि सब इस बात का तजर्बा करें, इस बात को याद रखें कि कोई भी बेगुनाह नहीं है। अपनी सारी रास्तबाजी, अपनी सारी मजहबी रियाजत के बावजूद nobody can say that I am perfect। तो ये बात पौलुस रसूल यहाँ पर बयान करना चाह रहे थे। तो वो उनका जो रवैया था उसके बारे में बता रहे थे। तो शरीयत के बारे में पौलुस रसूल ये सिखाते हैं, गलतियों खत में भी, रोमियो के खत में भी। बड़ा खूबसूरत ये खत है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी वक्त जो लॉजिक की क्लास थी उसका जो सिलेबस था पंजाबी यूनिवर्सिटी को, उसमें ये पढ़ाया जाता था। तो पौलुस रसूल खुद गमलीएल का शागिर्द था और शरीयत का जो बहुत वो जानने वाला था। तो खैर ये एक यहाँ पर हम बात देखते हैं कि शरीयत के बारे में और फजल के बारे में उसका जो तजर्बा है, क्योंकि वो शरीयत का मानने वाला था, बहुत फनेटिक था और बिन्यामीन के कबीले से था। तो पौलुस रसूल ये बताना चाहते हैं कि शरीयत जो है वो एक उस्ताद है। शरीयत ऐसी है कि जैसे आप आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, उसके दाग धब्बों को आप देखते हैं, लेकिन आप उन दाग धब्बों को दूर नहीं कर सकते। तो लॉ जो है, जो शरीयत जो है वो ऐसी है, वो आपको ये तो बताती है कि आपकी हालत क्या है, लेकिन वो उस हालत को दुरुस्त नहीं कर सकती। और ये खुदावन का फजल है जो कि हमें एक हमारी हालत को बदलता है और हम गुलाम से बेटे जो है वो बन गए, हमें ले पालक होने की रूह मिली है। तो ये बड़ा खूबसूरत मजमून है। कभी खुदावन ने जिंदगी रखी तो जरूर मैं आपके साथ इस बात को बांटूंगा, लेकिन चलें इतना सा आज काफी है। तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज करें, मैं इसको और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया, सॉरी। हाँ जी, तो हमारा जो बुनियादी तौर पर जो मजमून है जिसको हमने कल उसको थोड़ा छोड़ दिया था, मेरे साथ भाई इकबाल थे कनाडा से, वो इस बात को पेश कर रहे थे। तो जो पर्सनल स्पिरिचुअल होलीनेस है, हम उस पर बात कर रहे थे। और उसकी बहुत सारी जो हमने देखा था कि पाकीज़गी क्या है और हम कैसे पाक बन सकते हैं, पाकीज़गी क्यों जो है वो जरूरी है। तो रिकॉर्डिंग को भी आप देख सकते हैं, जो उसके जो असूल थे उनको हमने देखा था। और हमने इस बात को भी सीखा कि जो खुदा है वो चीजों को पाक करता है, दिनों को पाक करता है, जगहों को पाक करता है, लोगों को पाक करता है। और उसने लोगों को चुना, उनको अलग किया। बनी इसराइल के बारे में हम जानते हैं कि खुदा के लोग जो कलीसिया है खुदा की। तो ये हमने कल यहाँ पे इसको छोड़ा था। आज मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा चाहिए होगा, अगर 10 से थोड़ा ऊपर टाइम हो जाए तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आज इसको हम कंक्लूड करें, क्योंकि हम मजीद जो है कल इस बात को स्टडी को हम और सब्जेक्ट जो लेकर आएंगे, लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए एक जो कोशिश की है, काविश की है, मतलब मैं देखता हूँ कि अगर कोशिश जो है वो कामयाब हो जाए तो आप भी पसंद करेंगे। तो ये है जी हमारा जो स्लाइड शो है, उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड शो है ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप अगर आपको स्लाइड चाहिए हो तो जरूर मुझे बताइए, मैं आपको भेज सकता हूँ। वर्क हार्ड फॉर दी स्लाइड्स। तो हमारा जो मजमून है वो है हाउ डज सैटन डिस्ट्रॉय आवर होलीनेस। यहाँ पर हमने इस बात को कल छोड़ा था कि शैतान जो है वो कैसे हमारी जो पाकीज़गी है, क्योंकि खुदा जो है वो पाकीज़गी का मंबा है। हमारे अंदर कोई रास्तबाजी नहीं बसी हुई, और खुदा जो है वो हमें पाक को साफ करता है। अबलीस जो है वो नहीं चाहता कि हम पाक हों। उसकी वजह यह है कि अबलीस को मालूम है कि खुदा पाक है, खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। अगर जो लोग हैं वो नापाक हो जाएंगे, उनके और खुदा के दरमियान जो है वो जुदाई आ जाएगी। और यही बात उसने की बाग अदन में,
اس نے وہ جو ایک رفاقت تھی آدم اور حوا کی خدا کے ساتھ، اس کو بریک کر دیا، گناہ کو لے آیا بیچ میں، اور خدا جو ہے اس نے اس رفاقت کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ آدم اور حوا کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ ایک بنیادی جو بات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کیوں ایسا چاہتا ہے۔ اب یہ بات بھی سیکھنے کے لائق ہے کہ جو ایک حقیقت ہے اس سے آپ منہ نہ موڑیں، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، جو پرانا سانپ جو ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی جو اس کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کو آپ ضرور اپنے سامنے رکھا کریں۔ یہ میں نے حوالہ جات اس لیے آپ کے لیے لکھے ہیں کہ آپ ان کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اپنے موبائل پہ۔ دیکھیں میں آپ کو ٹیکنیک جو ہے بتا رہا ہوں، آپ ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث میں صرف ان کی سمری جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں ان سب کو پڑھوں گا نہیں۔ تو ڈیول جو ہے، جو سیٹن ہے، وہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، کوئی فکشن نہیں ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا سائنس فکشن موویز جو ہوتی ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جی اس کے لمبے لمبے کان اور یہ اور وہ، یہ اس کی جو ایک مینیفیسٹیشن ہے، اس کے جو اس کی اشکال جو دکھائی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت ابلیس جو ہے وہ ایک فالن اینجل ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پیدائش سے شروع سے ہی، دنیا کے شروع میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو وہاں پر ہم اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے سانپ کی صورت میں وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس نے ہوا کو بہکایا اور اس نے وہ پھل جو ہے وہ خود بھی کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا۔ پھر ہم اس کی جو پریزنس ہے اس کو دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب میں، کہ وہاں پر وہ کہتا ہے جی خدا کی ضرورت ہے، اور کہتا ہے کہ جی تو نے ایسے ہی نہیں اس کو جو ایوب تو نے باڑ لگائی ہے، ذرا اپنا ہاتھ اٹھا، تو پھر وہ اس کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کے جانور مر جاتے ہیں، اس کے اپنے حصے میں پھوڑے نکل آتے ہیں۔ تو ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ تمام جو دنیا وہ کرا رہی ہے اور درد ذہن پڑی ہے، ابلیس کے قبضے میں ہے۔ اور پھر ان دا بک آف ریویلیشن یوحنا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس کے جو کام کیا ہے اور کیا ہوگا اینڈ ڈیز میں، ابلیس کس طریقے سے کام کرے گا، اور پھر اس کا انجام بھی ہے کہ وہ تھاگڑے میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پر میں صرف آپ کے گوشزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نہیں جی ابلیس نہیں ہے، یہ ایسے بس مشہور کیا ہوا ہے اور اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ جہاں پر ڈارکنیس ہے، جہاں پر لائٹ ہے، تو دونوں، اگر دن ہے تو رات بھی ہے، اگر رات ہے تو دن بھی ہے، اگر خدا ہے تو پھر شیطان بھی ہے۔ اور اگر شیطان ہے تو خدا مسیح کے دنیا میں آنے کا، اس کا اپنی جان دینے کا، مصلوب ہونے کا، زندہ ہونے کا، انٹرسیڈ کرنے کا، کلیسیا کا، پاک روح کا، اس کے بارے میں پڑھنے کا، سیکھنے کا پھر کوئی مقصد نہیں رہ جاتا اگر آپ اس چیز پر بلیو نہیں کرتے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ اسپرچل وارفیئر یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے کہ ہم جو ہے ایک جنگ کی حالت میں ہے۔ اس خط کا مصنف بتاتا ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خون و گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس کی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پہ ہیں، اور اس کے لیے ہمیں روح کے جو ہتھیار ہے ان کی ضرورت ہے۔ تو تھریٹ ہے ایک مسیحوں کو، وی آر ان اے ڈینجر زون، جیسے کہ عام طور پر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ وی آر ان اے وار، ابھی دنیا جو ہے وہ ایک جنگ میں ہے، کولڈ وار آپ اس کو کہہ سکتے، وہ آرمامنٹ کی جنگ ہے، جو اسلحے کی جنگ ہے، جو کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یوکرائن کی اور رشیا کی، تو وہاں پر جو اسلحے کی جو دوڑ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کولڈ وار ہے جو کہ انویزیبل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ ملکوں کے درمیان جو جنگ وہ جو جاری ہے، تو ہم حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن جب ہم روحانی طور پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسپرچل بیٹل جو ہے اور روحانی جنگ جو ہے اس میں ہم اس وقت شامل ہیں، اور دیر از اے ڈارکنیس ان دس ورلڈ، اس دنیا میں جو تاریکی ہے، تو ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے، خدا کے پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس جنگ کو جیت سکیں۔ اور پالوس اس کہتے کہ آپ روح کے ہتھیار جو لے لیں اور نجات کا خوف پہن لیں، اور جو بختر ہے وہ لے لیں، خوشخبری کے جوتے پہن لیں، تو آپ کو وہ جو آرمامنٹ ہے، وہ جو ہتھیار ہیں روح کے، ان کی ضرورت ہے، خدا ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ بظاہر بہنوں بھائیوں ہمیں اس دنیا میں سب کچھ اچھا نظر آتا ہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ اٹس اے ڈسپشن، یہ جو دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے ابلیس جو ہے، تو وہ ایک اس کا جو طریقہ کار ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی سلامتی ہے جی کوئی پرابلم نہیں ہے جی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
सब कुछ ठीक नहीं है, जंग है, आप देख सकते हैं, भूख है, फ्लास है, और एक रूहानी जंग जो है, गुनाह जो है वो दुनिया में मौजूद है। और ये जो दुनिया की जो खूबसूरती है ना, ये फेक है, ये मिटने वाली चीजें हैं। और ये जो अमन की, सलामती की जो बातें जो इब्लीस करता है, ये फॉल्स होप है, ये झूठी जो तालीम है, ये उसका नतीजा है। और you should remember that peace always come from heaven. All these worldly leaders, if they are giving us false hope कि जी अमन हो जाएगा, सलामती हो जाएगी, लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये बिल्कुल कलाम के मुताबिक नहीं है। तो हमें इन बातों के लिए जरूर तैयार रहना है। अब क्योंकि वक्त की कमी के बायस मैं इसको जरा थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा थोड़ी सी, तो आप इसको जो है ना अपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो डिमोनिक जो वेपन्स है, देखिए जब जंग होती है तो दोनों तरफ जो है, अभी आप देखें कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो आए यूके में, उन्होंने कहा जी मुझे जो जहाज चाहिए और असला चाहिए। तो विदाउट वेपन जो है आप जंग नहीं कर सकते। तो इब्लीस के भी हथियार हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है। और हमारा चूंकि मजमून है होलीनेस, पाकीज़गी, और पाकीज़गी जो है ये उसके लिए बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम पाक हों, हम खुदाओं को देखें, हमारे खुदाओं के साथ रफाकत हो। और इसके लिए जो वेपन जो वो इस्तेमाल करता है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। पहला जो वेपन है, मैं क्योंकि वो बहन भाई जो कि Urdu nahi समझ, the people those who cannot understand Urdu language, for the sake of all these viewers, I'm sharing these video and these PowerPoint slides so you can enjoy these slides. So the first thing is जो कि हम देखते हैं ये है अलाकियत जिसको कहा जाता है। मैंने उर्दू के लिए जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो अलाकियत क्या है, रिलेटिविज्म क्या है? The doctrine that knowledge, truth, and morality exist in relation to culture, society, or historical context and are not absolute. अब अच्छा थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये क्या है? ये ऐसे है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे, मैं सारे क्रॉस कल्चर में एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा। सर्टेन चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे एशियन कल्चर में एक्सेप्टेबल हैं और यहाँ पर नहीं है, यूरोप में एक्सेप्टेबल नहीं है। सर्टेन चीजें ऐसी हैं जो कि इंग्लिश कल्चर में एक्सेप्टेबल हैं, हमारे एशियन कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैंने कुछ फ्यूनरल किए, और उसमें जो क्योंकि हम रीड करते हैं, वहां पर लोगों को दफन करते हैं, यहाँ पर लोगों को कहीं को जलाया भी जाता है। तो बहुत सारे जो बहन भाई वो क्वेश्चन करते हैं कि जी ये क्यों है, क्योंकि हिंदू जो है वो जलाते हैं मुर्दे को। तो उन्होंने कहा जी ये क्या है? तो ये एक कल्चरल शॉक है कि वो लोग जो कि इंडिया पाकिस्तान से, इंडिया वाले तो खैर इतना इस बात को नहीं वो मायूब समझते, या उनको इतना अजीब नहीं लगता, बट बीइंग ए पाकिस्तानी हमारे लिए ये बड़ी अनयूजुअल बात होती है किसी क्रिश्चियन जो है उसको जलाया जाए और दफन ना किया जाए। इसी तरह दूसरी जो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में शराब नोशी, अगर से आगे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं इस बात को कि वहां पर शराब जो है उसको पिया भी जाता है, उसको बेचा भी जाता है, और इलीगल जो है तरीके से। लेकिन बाय लॉ यू कैनॉट सेल अल्कोहल, यू कैनॉट ड्रिंक दैट। आप उसको पी नहीं सकते अंटिल आपके पास लाइसेंस नहीं है इस बात का। तो वो वहां पर तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखते हैं ऑफ लाइसेंस है, अगर आपके पास पैसे हैं आप खरीद सकते हैं, पी सकते हैं। तो इसी तरह जो आप देखेंगे और बहुत सारी जो कल्चरल जो इश्यूज हैं जिनको हम यहाँ पर देखते हैं, और फिर हम महसूस करने जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल्चर जो है वो आपके फेथ को डोमिनेट करता है। तो इब्लीस क्या कहता है? इब्लीस ये कहता है कि नहीं जी कोई बात नहीं है, जो चीजें पाकिस्तान में या इंडिया में या बाकी जगहों पे हैं तो वो चीजें यहाँ पर भी गुनाह को वो गुनाह नहीं कहता। कहता है कि नहीं जी दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, ये तो यहाँ की बातें हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी खास बात है जो मैं आपके साथ शेयर, और ये एवरीडे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो क्या है? गुनाह की जो आलमगीरियत है, यूनिवर्सलिटी ऑफ द सिन, इब्लीस जो है वो इस बात को करता है कि नहीं जी जो
جیسے آپ کہتے ہیں نجات جو ہے وہ عالمگیر ہے. خدا یسوع مسیح نے، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل بیان کا 3 باب کی 16 آیت میں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو نجات جو ہے وہ عالمگیر ہے. ٹھیک ہے، خداوند نے دعوت دی، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ نہیں جی، جو باتیں یہاں پر ہیں وہ ان کو آپ ایکسیپٹ کریں، وہ گناہ نہیں ہے. جو اگر یورپ میں کچھ ہو رہا ہے، امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے، وہ وہاں کے کلچر کی بات ہے، آپ اس کو اگنور کریں. لیکن خدا کا موقف یہ ہے، خدا کا مقدمہ یہ ہے، اور جس کے لیے وہ ٹرائل کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. تو گناہ کا جو زور، وہ اثر جو ہے وہ عالمگیر ہے. دو باتیں غلط ہیں، جو گناہ ہے وہ ہر جگہ گناہ ہے. دیکھیں، قتل کرنا اگر پاکستان میں گناہ ہے یا انڈیا میں گناہ ہے تو یہاں بھی وہ کرائم ہے. تو جو بھی امورلٹی ہے یا جو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اخلاقی ہیں، معاشرتی ہیں، تو وہ گناہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باتیں جو ہیں، میں لا کی طرف آتا ہوں کہ جو خداوند نے قوانین جو وضع کی ہیں، خاص طور پر جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس میں جو خدا نے ایک قانون بنا دیے ہیں. اب اس میں جو پہلے 3 قانون ہیں وہ کیا ہے؟ کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اور پھر جو باقی کے جو حکم ہیں، جن میں چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو ماں باپ کی عزت کرنا، تیری عمر جو ہے وہ دراز ہوگی، اور تو پڑوسی کے مال کا لالچ. تو یہ جو حکم ہے یہ ہر جگہ بالکل ویلڈ ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے 10 حکم جو ہیں یہ صرف جی بنی اسرائیل کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو شریعت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے گناہ. اور ابلیس سے کہتا ہے کہ نہیں جی، کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو صرف ایک خطے کی بات ہے. تو ہم بھی بعض کا اس بات کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، یہ تو دس از ویری کامن. اٹس ناٹ کامن، اٹس سن. تو جو بھی ہم باتیں دیکھتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، تو ہمیں اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی راست باز نہیں ہے. بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں پڑھا، چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، نو باڈی از رائچس، نو باڈی از پرفیکٹ. آپ چاہے کسی بھی کنٹری میں ہوں، کسی بھی آپ اسٹیج پہ ہوں، چاہے آپ کتنے بھی امیر ہوں، جتنے بھی غریب ہوں، نو بڈی کین سے کہ جی میں جو ہے وہ ایبسولوٹ جو ہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے اور اس کی ذات جو ہے وہ کامل ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری پاکیزگی کو اس طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے. جو کہتا ہے کہ جی یہ باتیں جو اس کلچر کا حصہ ہیں لہٰذا آپ کرتے جائیں، کوئی بات نہیں ہے. شراب نوشی ہے، مورلٹی کے جو ایشوز ہیں، تو ٹروتھ جو ہے، سچائی جو ہے وہ نہیں بدلتی، نظریات بدلتے ہیں. خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے کہا، یوحنا کا انجیل 14 باب بڑی خوبصورت اس میں یہ آیات ہے. خداوند نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تو جو سچائی ہے عزیزوں وہ نہیں بدلتی. اگر نجات عالمگیر ہے، گناہ بھی جو ہے اس کی عالمگیریت کو سمجھیں. اور ابلیس جو ہے جب ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف اس کلچر کی بات ہے، یہ صرف اس ماحول کی بات ہے، تو آپ کرتے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ خدا ان کے کلام کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے. دوسرا جو ہتھیار ہے جو ہے ٹالرنس. اب یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جو خدا یسوع مسیح نے بھی تو جو ہے نا ٹالریٹ کیا، انہوں نے بھی گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے. تو ہم ان چیزوں کو بدی کا پردہ جو ہے بنا لیتے ہیں اور ہم گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹالرنس کا مطلب کیا ہے؟ the ability to tolerate the existence of opinion or behavior. اب ہم یہاں پر ایک پرابلم دیکھتے ہیں، براڈ مائنڈیڈ ہونا. براڈ مائنڈیڈ جو ہے جی، وہ جو فلاں بندہ جو ہے بڑا جی براڈ مائنڈیڈ ہے. تو اب براڈ مائنڈیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں، کرائم کریں اور پھر آپ کسی کو معاف کر دیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے اس میں. ایسے تو پھر دنیا نہیں چلے گی.
تو بدی کا جو گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ موت ہے. جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. تو اس سے جو ٹالرنس کی جو پرابلم ہے, دا سن آف ٹالرنس, گناہ جو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے جس کو نظر انداز کریں, اس سے ہماری پاکیزگی پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں جب ہم گناہ کو ٹالریٹ کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. میں ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایک لڑکا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوا, اس نے قتل کر دیا تھا, اور جب جج نے اس کو سزا دی تو اس نے کہا جی ٹھہریں جی, پہلے مجھے سزا نہ دیں, پہلے میری بات کو سن لیں. اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جی میں اپنی ماں کو جو ہے نا وہ بلانا چاہتا ہوں کٹہرے میں. تو انہوں نے کہا جی آپ ماں کو کیوں بلانا چاہتے؟ کہتے جی نہیں میں بلانا چاہتا ہوں. تو اس نے, جج نے کہا ٹھیک ہے جس کی ماں کو لے کر آئے. تو اس کی ماں جب آئی تو اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ سزا مجھے نہیں بلکہ میری ماں کو دی جائے. اس نے کہا وہ کیوں جی؟ جج نے کہا کہ یہ کیا بات؟ اس نے کہا جی میں جب چھوٹا تھا تو میں نے چوری کی تھی, اور میری ماں نے مجھے سنبھالا اور مجھے اس نے منع نہیں کیا چوری کرنے سے. اور کہتے ہیں کہ میرا حوصلہ بڑھا اور اس نے ٹالریٹ کیا, اور کرتے کرتے اس نے کہا کہ مجھے ایسی عادت پڑی کہ میں ڈاکو بنا, اور پھر میں نے قتل کرنے شروع کر دیے. اس نے کہا کہ اگر میری ماں اس وقت مجھے, جب میں نے پہلی چوری کی تھی, اگر مجھے مارتی, منع کرتی, تو آج میں اتنا بڑا قاتل نہ ہوتا. جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا, اگر آپ اس میں ٹالریٹ کرتے ہیں, اگر آپ اپنے خاندان میں, اپنی کلیسیا میں, اپنے لوگوں میں, اپنے ملک میں, اگر آپ براڈ مائنڈیڈ ہو کے آپ ٹالریٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو کامن ہے, کوئی بات نہیں, کر لیں جی کوئی نہیں. میں ایک گھر میں وزٹ کے لیے گیا تو وہاں پر جو ہماری بہن تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ جو بھائی تھے وہ نشہ کر رہے تھے, ڈرنک کر رہے تھے. اور وہ بہن مجھے کہنے لگی بھائی صاحب میں نے تو اس کو کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ میرے سامنے کر لیا کر, باہر جو جائے گا پھر اور برے کام کرے گا. مجھے بہت دکھ ہوا. چلو میں ایک شادی میں تھا تو وہاں پر میری چرچ کی وہ فیملی تھی, اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈرنک کر رہا تھا باپ کے ساتھ, دونوں شیئر کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جی دیکھیں بھائی صاحب میں تو اب کہا جی اپنے بیٹے کو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو کرنا ہے میرے ساتھ ہی بیٹھ کے کرو. میں نے کہا یار آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس کو قتل کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس سے اس کی کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے, اس کو ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کی کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. عزیزو, جب ہم ان چیزوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں, شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھوتا کر لیں, کمپرومائز, گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بندہ ناراض ہو جائے گا جی کوئی بات نہیں ہے. اور میرے ایک دوست ہیں, پاسٹر ہیں, تو وہ شراب نوشی کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار, کہتے ہیں جی وہ دس از اے پارٹ آف دا کلچر جی, لیکن ہم گوروں کے درمیان جاتے ہیں تو اگر نہیں پیتے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو ان ایتھیکل, وہ اخلاقی طور پر جی یہ غلط ہے تو ہمیں پینا پڑتی ہے, کیا کریں اس کا. میں نے کہا جی مجھے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, نہ کبھی کوئی ناراض ہو, نہ کبھی کسی نے پیش کیا. تو میں نے کہا آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں, اس کمپلیکس میں کیوں ہے کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور آپ سوچتے ہیں نہیں جی وہ ابھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو سگریٹ پیش کرتا ہے, آپ بڑے اچھا چلیں جی تھینک یو ویری مچ جی لیں جی, اور نہیں جی ماڈریشن آف الکوہول ٹھیک ہے جی پی لیں جی تھوڑی سی, کوئی بات نہیں ہے. تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت جو مثال دی ہے, اور وہ ہے تنگ دروازے سے داخل ہونے. جو تنگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ تنگ دروازہ جو ہے وہ زندگی کی جانب جاتا ہے, اور جو کھلا دروازہ ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے. تو اور ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دی ورڈ آف گاڈ, ابلیس جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ بہکاتا ہے, اور ہماری پاکیزگی پر یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں. خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرتے تھے ریاکاری کو. کل ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا خدا ان کے زندہ پاک کلام اس کا 23 باب میں, کہ خداوند جو کہتا ہے کہ فقیوں فریسیوں کو کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں اور تمہارے اندر جو ہے وہ مردے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ریاکاری کرتے ہو. جیزس اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ ہپوکریسی, کہ اگر آپ کے جسے کہتے ہیں ٹو فیسز, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ جو جعلی مسیح ہیں, کانٹرفیٹ جو کرسچنس ہیں, کہ بظاہر کچھ اور باطن میں کچھ, خداوند جو ہے وہ اس چیز کو اسٹرانگلی جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں ریاکاری کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خود غرضی کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. خداوند کہتے ہیں کہ پہلے اپنی خودی سے انکار کرو, اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے بولو.
تو ہمیں سیلف سینٹرڈ ہونا، ہمیں کرائسٹ سینٹرڈ ہونا ہے. پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جو گناہ ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. حالانکہ خدا یسوع مسیح نے پیار کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ این فیل کے پکڑی گئی، اور جب اس کو یوحنا اس کا 8 باب اور 11 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کے پاس اس کو لے کر آئے. اس نے کہا جس نے زنا کیا ہے اور شریعت کے مطابق اس کو سنسار کیا جائے. تو خدا یسوع مسیح نے ان کی طرف دیکھا، اور میرے شعر بھی بڑا خوبصورت، اور ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہے اس کو پتھر مارے. تو میرا شعر ہے کہ اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، آئینہ جو دیکھا تو پتھر ہاتھ ہی میں رہ گئے. تو گناہ کو خدا پسند نہیں کرتا. خدا نے کہا اس بیٹی سے کہ جا بیٹا پھر گناہ، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. تو خداون گناہ کو پسند نہیں کرتے، گناہ گار سے پیار کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. تیسرا جو ابلیس کا جو ہتھیار ہے کہ آپ آزاد ہیں جی، جو مرضی کریں جی، لبرٹی ہے نا، ابیوز آف فری ول. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد مرضی جو ہے، فری ول جو ہے، اٹس اے گریٹ بلیسنگ بٹ اٹ از آلسو اے گریٹ ڈینجر ایز ویل. کیونکہ جب آپ اس فری ول کو اگینسٹ دا ول آف گاڈ استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فری ول ایک ایسی چیز ہے جو کہ خداوند کی طرف سے ایسا گفٹ ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے، اور یہ گفٹ جو ہے جب ہم خدا کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس کو خدا بھی نہیں بدل سکتا. بڑی خاص بات آپ ذہن میں رکھیں. اسی لیے آدم اور حوا نے اس آزاد مرضی کو خدا کے خلاف استعمال کیا. خدا نے ان کو آزاد آج بھی کہا، وہ کہتے ہیں فعل بد خود کرے لعنت بے شیطان پہ. ہم غلط کام کرتے ہیں اور پھر خدا کو الزام دیتے ہیں یا لوگوں کو الزام دیتے ہیں. یہ ہم اس کو ابیوز کرتے ہیں، اپنی آزادی کو، اس فری ول کو. دیر از اے لمیٹیشن فار دیٹ. اس کے اندر جو ہے نا ایک آپ دیکھیں لمیٹیشن ہے. کرسچن لبرٹی جو ہے، کرسچن جو آزادی ہے، مسیحی آزادی، اس کو آپ بدی کا پردہ نہ بنائیں. اور اس کہتا ہے کہ کیا ہم گناہ ہی کرتے جائیں تاکہ بدل زیادہ ہو. آف کورس اٹس اے گریٹ بلیسنگ. فری ول جو ہے، خدا نے مشین نہیں بنایا، یہ انسان کو خدا نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. لیکن جب ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، ابلیس جو ہے وہ اس فری ول کو، اسی چیز کو اس نے جو ہے وہ خدا کے خلاف جو ہے استعمال کیا. ہوا کو کہا کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ نیک و بد کے جاننے والے جو ہے بن جائیں، اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا جو ہے وہ کر لیا گیا. So there is no excuse to break the biblical جو پرنسپل ہیں، جو اصول ہیں، ان کو، جو اصول جو بائبل کے ہیں ان کو، یعنی خدا کی جو مرضی ہے، جو مسیحی آزادی ہے، جو کرسچن لبرٹی ہے، اس کو آپ، اس کی حدود ہیں، اور آپ کو ان حدود میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے اور کون سی چیزیں جن کو ہم نہیں کرنا ہے. جیسے ڈرنکنیس ہے، پولیگومی ہے، ایک سے بڑھ کر شادیاں ہیں، فلٹی لینگویج ہے، تمہارا کلام پر فضل و نمکین ہونا چاہیے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے پالو سے. ابھی دیکھیں ایک فیشن بن گیا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور گندی جوک کرنا، لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو شہوت پرستی، جوا اور نشہ بازی، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں. لیکن خداوند جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کرتا، گناہ کو ٹالریٹ نہیں کرتا. اور جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. لیکن ابلیس جو کہتا ہے نہیں تم مرو گے نہیں، یہ بات نہیں، خدا نہیں چاہتا، تم ہرگز نہیں مرو گے. اور یہ ایک ڈسپشن ہے. اور ابلیس کہتا ہے جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جو دل چاہتا ہے پیو، جو جی چاہتا ہے کرو، اور تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کی مانند بن جاؤ. اور یہ خدا کے جو حکم ہیں ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. جلدی سے بڑھتے ہیں کہ ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ ہے، سوری میں نے پہلے آپ سے اپالوجی کی تھی، شاید 5-10 منٹ میرے جو وہ اوپر ہو جائیں تو پلیز بیئر ود می. لیگلزم، لا جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہی سوچتے ہیں کہ اپنی جو پرسنل جو ان کی رائچسنس ہے کہ جی ہم بہت زیادہ کلام کو پریکٹس کرتے ہیں. خدا کے حکم، ایک فریسی جو تھا وہ دعا کر رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ گناہ گار تھا، ٹیکس لینے والا تھا، محصول لینے والا. تو فریسی جو ہے وہ اپنی جو شخصی راست بازی تھی اس پر گمان کرنے لگا، جی دیکھیں جی میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں پوری دہائی یقین دیتا ہوں، میں حکم کو بھی مانتا ہوں. اور وہ کلیم کر رہا تھا اپنے پرفارمنس پر، اور جو محصول لینے والا تھا اس نے چھاتی پیٹی اور اس نے خدا سے کہا کہ میں تو اس لائق نہیں کہ تیری طرف دیکھ بھی سکوں. تو یہ جو لوگ ہیں جو کہ اپنی
جو مذہبی ریاضت ہے, یو کین ناٹ ارن اینڈ کلیم سالویشن, دس از اے گفٹ آف گاڈ. یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. وی آر جسٹیفائڈ بائی دا پریشر بلڈ آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. جسٹیفیکیشن از اونلی بائی فیتھ. ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ جو چاہیں وہ کریں. اور لیگلزم جو ہے یہ ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے. وہ لوگ جو کہ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں, اور ابلیس جو ہے کہتا ہے نہیں جی آپ تو جی بڑے زبردست بڑے روحانی آدمی ہو, آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور اس طریقے سے ابلیس جو ہے وہ ہمارے اندر جو روحانی غرور اور تکبر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. انفارچونیٹلی پلیز میری بات کو آپ بڑے دھیان سنیے گا کہ چرچ کے اندر there are so many denomination, so many people جو کہ جن کے اندر spiritual pride ہے کہ جی میں غیر زبانیں بولتا ہوں, دیکھیں جی میں نے تو بیپٹزم لیا ہے, میرے پاس یہ گفٹ ہے, میرے پاس وہ گفٹ ہے, میں کلام سناتا ہوں تو لوگ جناب وہ تو گرتے ہیں جی, ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو روحانی غرور اور تکبر ہے, that's the result of the legalism کہ جی ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں, میں جیسا بولتا ہوں کوئی اور بول نہیں سکتا. تو یہ جو ایک جو نا ہمارے اپنے حلقہ میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو کہ اس بات کو کلیم کرتی ہیں کہ جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کرو گے آپ ایماندار نہیں ہو سکتے, آپ راست باز نہیں بن سکتے. تو ریلیجس پریکٹسز جو ہیں, اگر آپ دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے اگر آپ غیر زبانیں بولتے ہیں دیٹ از ویری گڈ, دس از اے گفٹ آف گاڈ, خدا کا شکر ہو, خدا نے مجھے یہ برکت دی ہے. اگر آپ بیپٹزم لے رہے ہو, دیر از اونلی ون بیپٹزم, آئی بلیو اونلی ون بیپٹزم, چاہے وہ امرشن ہے چاہے چائلڈ بیپٹزم ہے. تو نجات جو ہے وہ بیپٹزم میں نہیں ہے, دس از اے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن آف یور انورڈ فیتھ. نجات جو غیر زبانیں یہ نعمت ہے, یہ گفٹ ہے, یہ نشان نہیں ہے. ایک اور بیچ میں وہ کتاب شروع ہو جانی ہے, تو میں صرف مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں. ہاں جی, اب دیکھیں میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. کوئی بھی شخص اگر وہ غیر زبانیں بولتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک تحفہ ہے, یہ خدا ان کی طرف سے اس کے لیے ایک نعمت ہے, لیکن یہ نشان نہیں ہے کہ وہ نجات دیتا ہے, نجات یافتہ ہے. سوری, یہ نجات یافتہ ہونے کا نشان نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہیلنگ منسٹری ہے اس کے پاس, اور جو شخص شفا نہیں دے رہا, ہیل نہیں کر رہا, تو اس کے وہ مسیح نہیں ہو سکتا. یا کسی کو دعا کرنے نہیں آتی تو وہ جناب وہ مسیحی نہیں ہے, یا کوئی سرمن نہیں دے سکتا. یہ نشان نہیں ہے, یہ نعمتیں ہیں. کسی کو نبوت کی نعمت ہے, کسی کو کلام سنانے کی نعمت ہے, کسی کو شفا کی نعمت ہے, کسی کوئی معلم ہے, کوئی استاد ہے. تو یہ خدا کا پاک ان سے چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے, وہ ان چیزوں کو ہماری روحانیت کے اگینسٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. آپ کے اندر اسپرچل پرائڈ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور یہ آپ کی پاکیزگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے. سب گناہگار ہیں, ایک بھی نہیں, کوئی بھی سمجھدار نہیں, کہاں کا حکیم, کوئی بھی نہیں, ایک بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں بڑی حلیمی, فروتنی, انکساری کے ساتھ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے, ابلیس کی آواز کو نہیں سننا. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہ ہے, چاہے آپ کہیں بھی ہیں, اسی ملک میں بھی ہیں, اور جو آزادی خدا نے ہمیں فری ول دیا ہے اس کو ابیوز نہ کریں اور گناہ کو ٹالریٹ نہ کریں, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے, چاہے آپ کی کلیسیا میں ہے. میں نے آپ سے اس بات کو بانٹا تھا کہ دو چیزوں کو میں نے اپنے منسٹری میں, اور میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے خداوند سے یہ سیکھا ہے کہ میں اپنے چرچ کے اندر گناہ کو ٹالریٹ نہیں کرتا. کوالٹی آف فیلوشپ, جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کا جو رویہ ہے, آپ کی جو گفتگو ہے وہ پرفضل ہو, نمکین ہو. There shouldn't be any dirty jokes. آپ ریسپیکٹ کریں, اسے پیار کریں. اور دوسرا ہے کوالٹی آف ورشپ, آپ خداوند کے گھر آتے ہیں تو پورے روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کریں, تبھی آپ اس پاکیزگی میں بڑھ سکیں گے, ترقی کریں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھاتا ہے, استاد کامل ہے. اے پیارے خداوند, جو کچھ بھی آج ہم نے تیرے کلام میں سیکھا ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں نقش کر. ابلیس دھوکہ باز ہے,
खुदावन झूठों का बाप है। खुदावन तू हमें हर तरह के डिसेप्शन से, झूठी तालीमात से बचा और अपने पाकरू की हिदायत में चलने का फजल दे, ताकि तेरे पाकरू की रहनुमाई में हम बढ़ते तरक्की करते जाएं और उस पाकीज़गी में बढ़ते जाएं जिसके बगैर कोई भी खुदा को नहीं देखेगा। खुदावन तो अपने लोगों के साथ हो। और फिर खुदा जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उन सबके साथ आज का तमाम दिन तुम्हारी हिफाजत और निगरानी कर। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दो, जिससे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत जला हमेशा तक पूरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको सीखने का